بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور روس کے صدور کی 6 برس بعد الاسکا کے امریکی فوجی اڈے پر ہونے والی ملاقات بظاہر کسی اہم پیش رفت کے بغیر اور متوقع دورانیے کے نصف سے بھی کم وقت میں 3 گھنٹے ہی میں ختم ہو گئی، جس سے یہ عمومی تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ ملاقات آمدن، نشستن، گفتن اور برخاستن تک محدود رہی، مگر صدر ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی شخصیات کو سمجھنے والوں کی رائے بالکل مختلف ہے۔ یہ یقیناً ایک تاریخی موقع تھا جب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعہ کو ہونے والی انتہائی اہم سربراہی ملاقات کے سلسلے میں الاسکا کے امریکی فوجی بیس پر اترے تو ان کا استقبال سرخقالین امریکی F-35 طیاروں کی فلائی پاس کے ساتھ کیا گیا۔ ٹرمپ نے اپنے مہمان کا استقبال بھرپور گرمجوشی سے لمبے مسافے کے ساتھ کیا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اپنی ملاقات کو مثبت اور ٹھوس پیش رفت کی حامل قرار دیتے ہوئے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ماحول کو سازگار بنانے میں اہم قرار دیا۔ اگرچہ دونوں لیڈروں کے جسمانی تاثر پکار کر کہہ رہے تھے کہ بات چیت کسی نتیجے تک پہنچ گئی ہے، مگر اس بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جب تک کوئی ڈیل نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی ڈیل نہیں ہے، اور یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ جب تک جنگ کے دونوں فریق روس اور یوکرین آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کرتے اس وقت تک بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ بہت سے تجزیہ کار اس امر پر متفق ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان 3 برس سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے کچھ دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پر معاملات باہمی سفارتی رابطوں اور ملاقاتوں میں پہلے سے طے پا چکے ہیں۔ اب گیند یوکرین اور اس کے یورپی حمایتیوں کے کورٹ میں ہے، اور اس ضمن میں ٹرمپ اور پوٹن دونوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے مشترکہ پریس کانفرنس میں انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ پوٹن نے یوکرین اور یورپی یونین کو اس کام میں رخنہ ڈالنے کے خلاف اور بند کمرے میں سازشوں کے خلاف خبردار کیا۔ پوٹن نے کہا کہ ان کا ملک جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، لیکن دیر پا معاہدے کے لیے تنازع کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنا ضروری ہے، جبکہ ٹرمپ نے انتہائی نتیجہ خیز ملاقات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کئی نکات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بندی تک پہنچنے کا بہت اچھا موقع ہے، البتہ روس کے حوالے سے ایک اہم معاملہ ابھی تک حل طلب ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ بالآخر ان پر منحصر ہے، پوٹن اور زیلنسکی پر، کہ وہ حتمی معاہدے تک پہنچیں۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ وہ بہت جلد یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے حوالے سے سہ فریقی اجلاس کی میزبانی کرنے کی امید رکھتے ہیں، جس میں زیلنسکی بھی شرکت کریں گے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اب وہ نیٹو حکام اور زیلنسکی کو ملاقات کے بارے میں بات چیت کے لیے بلائیں گے۔ روس اور امریکہ کے صدور کی اس اہم ملاقات کی کامیابی کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ طرفین نے اس میں یوکرین جنگ کے خاتمے کے بنیادی معاملے کے علاوہ باہمی تجارت اور روس پر عائد امریکی اور بین الاقوامی پابندیوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے۔ ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے زور دے کر کہا تھا کہ پوٹن کے ساتھ باہمی تجارت پر اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ یوکرین میں جنگ بندی پر خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آتی۔ تاہم روسی صدر نے ملاقات کے بعد بیان میں کہا کہ ٹیک اور اسپیس کے شعبوں میں اپنے تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ امریکہ اور روسی سرمایہ کاری اور کاروباری تعاون میں زبردست صلاحیت ہے۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں، تجارت، ڈیجیٹل، ہائی ٹیک اور خلائی تحقیق، جبکہ روس نے نایاب زمینی معدنیات کے اپنے وسیع ذخائر، جو کہ کئی جدید شعبوں کے لیے اہم ہیں، امریکہ کو فروخت کے لیے پیش کیے ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر ٹرمپ نے ملاقات کے لیے وقت دینے پر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ جلدی دوبارہ ملاقات کریں گے، تو پوٹن نے فوراً انگریزی میں جواب دیتے ہوئے کہا اگلی بار ماسکو میں، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ میں اس کے لیے تھوڑی حدت محسوس کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں اسے ممکنہ طور پر ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ ملاقات کے بعد امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ملاقات کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت مثبت بات چیت کی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یوکرینی رہنما کے معاہدے پر رضامندی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ واقعی صدر زیلنسکی پر منحصر ہے کہ وہ معاہدے کو مکمل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں یورپی ممالک سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔